الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج جس ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں یہ اتنا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس بات کو بالکل الٹا رخ مت دیجیے گا۔ مطلب آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ سے، مثال کے طور پہ جو مین ٹاپک ہے نا کہ اللہ سے کیا مانگیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کیا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے آپ سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں بالکل بٹھا لیں کہ اللہ سے آپ سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ہی مانگنا، مفہوم ایسا ہے حدیث کا کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، بھلے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا، جو فیتا ہوتا ہے، لیسز جو ہوتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ غیر اللہ سے تو ہم مانگ ہی نہیں سکتے، وہ تو شرک ہو جائے گا نا، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ لیکن تو میں کہہ رہا ہوں سب مانگیں، آپ دولت، صحت، گھر، گاڑی، اولاد، رشتہ، یا کچھ بھی ایکس وائی زی، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی، یا تو ضرورت ہے، پریشانی کے حل ہے، یا خواہشات میں سے ہے، کچھ بھی آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔ لیکن میں ایک بات ہی بتانا چاہ رہا ہوں جو میں آج بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو میری بات ہے نا کہ اللہ سے کیا مانگیں، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں عمومی طور پر 99.9% ہم لوگ نہیں مانگ رہے، وہ ہمیں کون سی ایسی ہیں جو مانگنی چاہیے ضرور، ان چیزوں کے علاوہ۔ بلکہ یہ چیزیں تو مانگیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، لیکن امپورٹنٹ وہ چیزیں ان سے بھی زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ، اور صحیح حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ تفسیر ابن کثیر، قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، پرانی تفاسیر میں سے تفسیر ابن کثیر، اس میں مطلب تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ ایلیبریٹ ہوئی ہوتی ہے ہر چیز نا، مطلب آیت کا ترجمہ ہے، اس کو کھول کر تشریح بیان ہوئی ہوئی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی حدیث ہو، جو واقعہ ادھر ڈسکس ہو رہا ہو آیت میں، اس میں کوئی حدیث ہو تو وہ بھی ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں نے دیکھی یہ والی روایت، اور امام حاکم کی کتاب میں بھی ہے یہ کتاب، مستدرک جو ہے امام حاکم کی، اس میں بھی ہے۔ بہرحال یہ اصل میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی ولیج ایریا جو ہوتے ہیں نا، رورل ایریا، مطلب گاؤں وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں کہیں گئے تو وہاں ایک شخص نے آپ کی بڑی خدمت کری، بڑی آپ کی اچھی مہمان نوازی کری، اور اچھی دعوت کری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کبھی مطلب ہماری طرف آئیے، دعوت دی اس کو۔ تو کچھ عرصے بعد وہ شخص جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست ان کی مطلب مہمان نوازی کری، ان کی دعوت کری، ضیافت کری، بڑا اچھا معاملہ ہوا۔ تو بدلہ تو ہو گیا، مطلب سمجھ لیں ایک طرح سے دعوت کر، لیکن پھر آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نا، تو آپ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے یہ بات بول دیں، اس کی تو پار ہو گیا نا بیڑا، اس کا تو اس کی تو بگڑی بن گئی، وہ تو سب کچھ مانگ سکتا ہے، آپ تو اللہ سے لے کر دے سکتے ہیں کچھ بھی۔ تو اب وہ اس بندے نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ دے دیں جس پر میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں۔ ہاں اس پر جو اس کی وہ ہوتا ہے نا، مطلب ایک تو سیڈل ہوتا ہے جسے زین کہتے ہیں نا، جس پہ گھڑ سوار بیٹھتا ہے، پیڈل ہوتے ہیں، ایک اس پر پورا لوگوں کا اور بھی لوگوں کا بیٹھنے کا ہوتا ہے، پورا سیٹ اپ ہوتا ہے نا، اسے وہ کہتے ہیں کجاوا۔ کجاوا جو ہوتا ہے نا وہ بھی لگا ہوا اس پر، مطلب ایک اونٹ دے دیں جس پر میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں، ہاں اس پر کجاوا لگا ہوا اچھا سا، اور ایک دو بکریاں دے دیں جن کا دودھ جو ہے نا اس کے ذریعے ہم اپنا گزر بسر کر لیں، بس یہ دو چیزیں مانگی۔ سمپل لائف تھی اس دور میں، آج کے ہماری طرح نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارے مطلب ایک مفہوم ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے چھوڑو یار، تجھ سے بہتر تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی جس نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز مانگی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو مطلب اس نے ایسی چیز مانگی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگ رہے ہو، اور وہ آپ کیا مانگ رہے ہو؟
تو جب صحابہ نے یہ سنا نا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے بنی اسرائیل کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تقریباً 6 لاکھ کا لشکر تھا، وہ لے کر نکلے نا فرعون سے بچا کر، تو اللہ نے سمندر بیچ میں سے ایسے چیر دیا، آپ بیچ میں سے گزر گئے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، اور جب فرعون کے اور اس کی پارٹی جو ہے فرعون کی وہ پیچھے پیچھے آئی تو اللہ نے وہ سمندر واپس ملا دیا، جس میں غرق ہو گئے یہ سارے فرعون اور اس کے جو اتنے پیروکار تھے، اس کی جو فوج، اس کا لشکر جو تھا۔ اب یہ جو ہے نا مصر سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آگے لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف، تو اب یہ وہاں سے نکل تو گئے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے جا کر یہ سب رستہ بھول گئے، سب کے سب جتنے لوگ تھے آگے کا رستہ بھول گئے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، ڈائریکشنز بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پرانے اور مطلب جید علماء تھے نا، علماء بنی اسرائیل کے، ان کو بلا کر ان کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو وہ جو علماء تھے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کم و بیش 1350 1400 سال کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تقریباً 1400 سال بعد آئیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ چند تھوڑا سا سال آگے پیچھے کریں تو اتنا دور جو نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اب تک کا ہمارے یہاں 1444 کے معاملہ، اور وہ تقریباً یہی آپ اس لائف ٹائم اسپین سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کری تھی مکے سے مدینہ اور آج کا جو دور ہے اس میں 40-45 سال پیچھے کر لیں، اتنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں فرق 1400 سال کا ہے۔ تو ان علماء نے بولا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے نا اور آپ کے وقت آخری چل رہا تھا، تو آپ نے ایک وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم لوگ جب بھی، کیونکہ اصل میں یوسف علیہ السلام کو تو آپ کو واقعہ پتا ہوگا، ویسے میں بتاؤں گا، مطلب حسن القصص ہے وہ سب سے بہترین قصہ ہے قرآن کا، اللہ خود کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، جو ہے وہ پوری سورہ یوسف کے اندر اس کا معاملہ ہے، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ لوگوں کو لیکن پتہ تو ہوگا سرسرے سے اعتبار سے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بازار میں مصر میں بکے ہیں، تو یہاں پہنچے ہیں، وہاں سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا، لیکن بیسکلی تو آپ ادھر ہی کہتے نا۔ تو انہوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تم لوگ جاؤ نا واپس شام، تو میرا جو میری باڈی ہے نا، جو میرا جسم مبارک ہے نا، وہ ساتھ لے کر جانا اور مجھے یروشلم میں دفن کر دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بولا او ہو یہ چکر ہے، اب ہم ایسے تھوڑی جا سکتے ہیں، لے کر ہی جانا پڑے گا۔ 1400 سال ان بٹوین، 1400 سال۔ ویسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر حرام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جسموں کو کھانا، جیسے ایک مردہ زمین کھاتی ہے نا، گل سڑ جاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، جب شہید زندہ ہے تو اللہ شہید کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو انبیاء کی تو کیا بات ہے نا، اللہ سب کچھ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے جو 4 درجات بتائیں اس میں شہید کا بھی تیسرا درجہ ہے نا، اللہ قرآن میں درجات مطلب اعلیٰ لوگوں کے بتائیں، انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین، یہ 4 درجے جو بتائیں۔ تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ بھائی اب تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بولا بھائی یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ اب وہ کسی کو قبر پتہ ہی نہیں ہے، وہ علماء کہہ رہے ہیں قبر تو ہمیں نہیں پتہ، اب قبر کیسے پتہ چلے، 1400 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ جو علماء تھے انہوں نے بولا کہ ایک بڑھیا ہے اس کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے ملیں، میں ان سے ڈیل کروں گی، اس کے بعد بتاؤں گی، ایسے نہیں بتاؤں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا اچھا بھائی چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس سے بات کری کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا وعدہ کیا تھا، مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دو۔ اس نے بولا ایسے تھوڑی بتاؤں گی میں، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا بھائی کیا چاہیے تجھے مانگ۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کچھ دھن دولت مانگ لے گی، یا بکریاں، یا جیسے وہ صحابی نے مانگے اونٹ وونٹ اس طرح کا، یا کچھ اناج وغیرہ کچھ ایسا مانگ لے گی، یا کوئی مرتبہ مجھ سے بہت مانگ لے گی
کہ مجھے یہ بنا دیں، وزیر اس کا اس کا بنا دیں. اس نے بولا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی. اللہ اکبر. ایک نبی سے جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی یہ وعدہ کریں آپ. موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فق ہو گیا. آپ نے بولا کیا مانگ رہی ہے بھائی، سوچ سمجھ کے بول. مطلب وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو بھائی کچھ سوچ سمجھ کے مانگ، کیا مانگ رہی؟ اس نے بولا نہیں میں نہیں بتاؤں گی، ورنہ مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے، ورنہ میں نہیں بتاتی. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کی وحی آ گئی موسیٰ علیہ السلام پہ اسی وقت. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس بڑھیا سے وعدہ کر لے. اوئے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا جنت میں تو میرے ساتھ ہوگی. یار اس سے بڑا کیا کسی کو کیا چاہیے مطلب. پھر اس نے بتایا وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی قبر کشائی ہو کے ان کے جسم مبارک لے جایا گیا اور یروشلم میں دفن کیا گیا. تو رستہ بھی یاد آ گیا. تو اچھا ایک بات مجھے بھی ویسے یاد آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ربیعہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وضو کراتے تھے. تو ایک دن آپ علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی. آپ نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب وہ انہوں نے سوچا ہوا ہوگا ذہن میں پہلے سے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ چھوٹتے ہی بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس. اوئے ہوئے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگ لیا نبی علیہ السلام سے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اور. انہوں نے بولا یا رسول اللہ دینا ہے تو یہی دیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی عبادات سے میری مدد، مطلب اتنی عبادت اللہ کی کر کہ میں تیری سفارش کر سکوں اللہ کے سامنے اس چیز کے لیے. اور آپ یہ چیز جو ہے نا دعا میں یہ چیز چاہیے. تو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ان کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلب میں بس فرائض پر عمل کرتا ہوں، میں کوئی نفلی عبادت نہیں ہے میری، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، بس فرائض جو ہیں وہ اب عمل کرتا ہوں. ہاں ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اب وہ ہماری آپ کی والی محبت نہیں تھی کہ 12 ربیع الاول پہ ناچنا شروع نہیں کر دینا تھا انہوں نے. وہ پکی محبت تھی، پورے سال 24/7 ان کی محبت تھی. ہر سیکنڈ ان کو اللہ رسول یاد رہتے تھے، ہر سیکنڈ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا ان کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس پھر اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ہوں گے روز حشر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے ساتھ ہوں گے مطلب پڑوس مل گیا. تو یہ چیز جو ہے نا آپ دعا میں اللہ سے کچھ بھی مانگیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ضرور مانگیں اس طرح کی دعائیں. میں آپ کو کچھ دعائیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو میرے زبان پر ہیں، کہ اللہ سے جو ہے نا وہ اللہ کے اس راستے کی کہ یا اللہ تو اپنے راستے کی مقبول اعلیٰ، مقبول یعنی جو قبول ہو جائے، مقبول اعلیٰ اور پرخلوص شہادت نصیب کرنا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرنا ویسے بھی ہے. اگر آپ کوئی اس طرح کی موت نہیں مانگیں گے، موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. میں ایک شہادت کی بات کر رہا ہوں کہ شہادت مانگیں گے، جب بھی آئے نا شہادت آئے اللہ کے راستے میں، مقبول شہادت، خالص شہادت، مطلب جو پرخلوص ہوتی ہے. مرنا ویسے بھی ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے راستے میں. اور دوسرے ویسے بھی کہ منافق کی موت مرا ہے وہ شخص جس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں تھا. یہ اس کے روایت کے الفاظ ہیں، شوق لیے بغیر مر گئے تو منافق مرے. تو بہرحال یہ چیز آپ جو ہے نا دعا میں شامل کریں. دوسرا ایک دعا میں شامل کر لیں کہ یہ اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کر دے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرنا جنت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نصیب کرنا. یا اللہ پاک تیرے نبی کے جو سچے صحابہ ہیں ان کا ساتھ نصیب کرنا. یا اللہ میرے والدین کو، بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب بہن بھائی، پوری امت کو بے حساب جنت میں داخل کر دینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہیں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. حالانکہ صحابہ ہی 1.25 ہیں. پتہ نہیں کون ایسا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جائے گا، کون نہیں جائے گا. تو اس چیز کو دعاؤں میں شامل کر لیں.
اللہ سے یا اللہ تو اپنا دیدار ضرور نصیب کرنا. کائنات کی افضل ترین شے اللہ کا دیدار ہے. اس پر تفصیل سے کروں گا بات کہ اللہ کا دیدار کیا شے ہے. بہرحال یہ دعائیں بھی ضرور شامل. صرف دنیا نہیں مانگے اللہ سے, صرف دنیا نہیں مانگے. اللہ سے اس کی معرفت مانگیں, اس کا قرب مانگیں. یا اللہ میرا نام ان لوگوں میں شامل کر دینا کہ جو تیرا نظام لانے والوں میں ہو. یا اللہ میں سرخرو ہو سکوں تیرے سامنے. یا اللہ میرا دل نماز میں ایسا لگا دے کہ مجھے واقعی وہ مرتبہ مل سکے. سب سے کم درجہ تو یہ ہے نا کہ کم سے کم آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کم سے کم تو اتنا تو کر لے نماز میں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, اتنا سمجھ لے. ورنہ جو اعلیٰ درجہ ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, وہ چیز مل سکے. تو اس طرح کی جو دعائیں نا وہ اللہ سے ضرور مانگیں. اللہ کو اللہ سے مانگیں, اللہ کو مانگیں اللہ سے. اللہ تو اپنا آپ میرے دل میں وارد کر دے. دھڑکنوں میں جو ہے نا وہ اللہ کا نام سنائی دے, دھک دھک کے بجائے اللہ کا نام سنائی دے. اللہ سے ایسی معرفت, اللہ کی محبت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی دائمی حقیقی پرخلوص محبت اللہ سے مانگیں. بہرحال اتنا ہی آج کے لیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پوری امت کو جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں اللہ ان کو غلبہ نصیب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.